اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی وایضا فی مقام آخر واما ابنتی فاطمہ فانہا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین وہی بضعۃ منی وہی نور عینی ثمرۃ فؤادی وہی روحی التی بین جنبی وہی الحوراء الانسیہ۔ ایام شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، لہٰذا اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یقیناً آپ سب جانتے ہیں اس بیوی کی عظمت، اس بیوی کا مقام کسی کے اوپر چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ تمام کے تمام مسلمان اس بیوی کی عظمت کو اپنی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی جتنی بھی مسلمانوں کی اہم ترین کتابیں ہیں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والی، جب وہ احادیث رسول میں دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے تو ایک بالکل منفرد مقام بی بی کا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی خاص فرقہ جناب سید کی عظمت کو بیان کرتا ہو، بلکہ ہر فرقے کی اہم ترین کتابوں کے اندر، یعنی قرآن مجید کے بعد، قرآن مجید کے اندر جناب سیدہ کے سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں۔ بعض مفسروں نے لکھا ہے کہ 130 آیات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جناب سیدہ کی ذات سے ہے۔ تو کافی ساری آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جو اس بیوی کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری اہم ترین چیز ہے وہ ہے رسول کی حدیث۔ حدیث رسول کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری احادیث جسے تمام مسلمانوں نے نقل کیا ہے، کسی خاص فرقے نے نقل نہیں کیا۔ مثلا یہی سیدۃ النساء العالمین یا سیدۃ النساء المومنین یا سیدۃ النساء الجنہ، اس طرح کی عبارات جو ہیں وہ اس بیوی کے لیے ملتی ہیں۔ تو وہ بیوی جو اس کائنات کے اندر بھی سردار ہے اور اس جنت کے اندر بھی سب کی سردار ہے، یقیناً اس بیوی کی نسبت ہم سب کو حساس ہونے کی ضرورت ہے، اس بیوی کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس بیوی کے مقام، اس بیوی کا احترام، کیونکہ جس شخصیت کا مقام رسول خدا بیان کر رہے ہیں اور اس انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور رسول خدا کا جو رویہ تھا کہ جب جناب سیدہ آتی تھی رسول خدا کس طرح سے اس بیوی کا استقبال کرتے تھے، یعنی دنیا والے نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کا نبی کس عنوان سے اپنی بیٹی کا احترام کر رہا ہے، کیونکہ کسی بھی فرقے میں، کسی بھی مسلمانوں کے گروہ میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ رسول کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ بیٹی کا احترام کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے سب کا احترام کرنا چاہیے، اولاد کا بھی احترام کرنا چاہیے، بڑوں کا بھی، چھوٹوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، ہمسایوں کا بھی، دوستوں کا بھی، سب کا احترام۔ لیکن یہ جو ایک مخصوص طرح کا احترام تھا جو رسول خدا جناب سیدہ کی نسبت کرتے تھے، یہ خود جناب سید کی عظمت کو بیان کر رہا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو رسول خدا کے بعد کسی بھی صحابی رسول نے اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اپنایا،
یعنی کسی کے پاس بھی آپ کسی صحابی سے آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کا اس طرح سے احترام کرتا تھا، معصومین میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کا ایک مقام الگ تھا، رسول خدا کسی اور وجہ سے اس بیوی کا احترام کرتے تھے۔ وہ بیوی جو اتنی زیادہ رسول خدا کی مورد احترام قرار پائی، وہ بیوی کہ جس کے لیے قرآن مجید نے اتنی زیادہ اس کی حمد و اس کی تعریف کی، سورہ دہر، سورہ انسان بھی جسے کہتے ہیں، اس کے اندر اس بیوی کا پروردگار عالم نے کس طرح سے قصیدہ پڑھا، یہ گھرانہ، اس کی تعریف کی، اور عجیب و غریب ان لوگوں کی بخشش کا انداز جو تھا اس کو پروردگار عالم نے ذکر کیا کہ یہ جب انہوں نے اپنی نظر کے اوپر وفا کی، نظر کو پورا کیا، تو کیا کیا؟ یتیم، مسکین، اسیر کو 3 دن تک 5 افراد نے اپنی افطاری کا سامان دے دیا۔ تو یہ تمام مسلمان جانتے ہیں یہ 5 افراد کون تھے جن کی شان پروردگار بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اس سورے کے اندر جو ایک منفرد چیز جس کو بعض مفسروں نے، اہل سنت کے ایک مفسر ہیں آلوسی جن کا نام ہے، وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیز، اس سورے کے اندر، سورہ دہر کے اندر ایک اور منفرد چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو جنت کی نعمتوں کو ذکر کرتا ہے، اور جب جنتوں کی نعمت پروردگار عالم ذکر کرتا ہے تو پروردگار عالم نے وہاں پر جہاں پہ بھی جنت کی نعمتوں کو ذکر کیا ہے وہاں پہ، یعنی آپ خود پڑھتے ہیں قرآن، سنتے ہیں کہ جنت کے اندر جو ہے وہ ایسے باغات ہوں گے، ایسے محل ہوں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ایسے پھل ہوں گے، اور وہاں پر ایک اللہ کی مخلوق کا ذکر آتا ہے جنت میں کہ جنت میں حوریں بھی ہوں گی۔ اس سورے کے اندر پروردگار عالم، آلوسی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس سورے کے اندر، سورہ دہر کے اندر پروردگار عالم نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، غلمان کا ذکر کیا، اگر ذکر نہیں کیا تو حور کا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ آلوسی کہتا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ جناب سیدہ کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر حور کا ذکر نہیں کیا۔ جب اس بیوی کا ذکر آ گیا تو اب کسی اور کے ذکر کی گنجائش نہیں، یقیناً یہ حورائے انسیہ ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ کون ہے؟ حورائے انسیہ۔ تو اتنی عظیم شخصیت، اتنا بلند مقام، اتنا بلند مرتبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس بیوی کے ساتھ ایک عجیب و غریب انداز میں رسول کے ماننے والے پیش آ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بہت ہی مختصر سی عمر ہے، بہت زیادہ 95 دن، اور کم آ جائیں تو آپ کو چند قول ملیں گے کہ رسول کے بعد رسول کی بیٹی کتنے دن حیات رہیں۔ اس مختصر سی زندگی میں جو رسول خدا کی رحلت کے بعد سے جناب سیدہ کی شہادت تک جو آپ کی عمر ہے وہ بہت زیادہ 95 ڈیز، 95 دن۔ ان 95 دن کے اندر جناب سیدہ بیمار بھی ہوئیں، بستر پہ بھی آئیں، اور اتنی کمزور ہو گئیں کہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتیں، اور کائنات کی مظلوم ترین شخصیت، اتنی مظلومیت کہ اس بیوی کی قبر جو ہے اس وقت کسی کو نہیں معلوم کہ قبر کہاں ہے۔ رسول کی ایک ہی بیٹی، ایک بیٹی جس کی عظمت رسول خدا نے بیان کی، یعنی کوئی شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے، صرف بیٹی ہونے کی بات نہیں کر رہا، یعنی جس کے فضائل پروردگار عالم نے بیان کیے، رسول خدا نے بیان کیے، اور ہمارے اعتبار سے ائمہ معصومین نے بیان کیے، اس شخصیت کی قبر جو ہے اس وقت ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی وہ شخصیت وصیت کر کے جا رہی ہے کہ میری یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ
اس انداز میں، خاص انداز میں جو ہیں یہ مراحل جو ہیں دنیا سے جانے کے بعد طے کیے جائیں۔ کون آئے گا، کون نہیں آئے گا، کون میرے جنازے میں شریک ہو، کون شریک نہ ہو، یہ ساری چیزیں جناب سیدہ۔ یہ جو 95 دن ہیں رسول خدا کے بعد، کہ جس میں آخری چند دن تو ایسے تھے کہ جناب سیدہ بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی، ان دنوں میں جناب سیدہ نے اپنے زمانے کے رہنے والوں سے چند مقامات پر گفتگو کی ہے۔ جو لوگ اس زمانے میں رہ رہے تھے، یعنی 95 دن میں کیا ہوا، اس بیوی نے کیا کیا، اس بیوی کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اگر ہم دیکھیں بیوی کی زندگی تو کم سے کم 3 خطبے اور 3 سے 4 یا 5 بعض کتابوں کے اندر آپ کے 3 یا 5 تک گفتگو ایسی ہیں جو جناب سیدہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ 3 گفتگو ایسی ہیں جو بہت ہی آپ کو ہر جگہ ہر کتاب میں مل جائیں گی۔ میں انہی 3 کی طرف اشارہ کروں گا، اشارہ، کیونکہ ہم ان 3 گفتگو کے اندر جو ہے تفصیل سے بات نہیں کر سکتے۔ رسول خدا کی تدفین ہو گئی۔ رسول خدا کے چند دنوں کے بعد ایک وقت آیا جسے تاریخ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ جناب سیدہ کے دروازے پر آئے۔ جناب سیدہ کے گھر کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہوئے اور آ کر انہوں نے مولا کائنات کو بلانا چاہا، پکارا، علی کو باہر نکالیں، علی کو بلائیں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دروازے پر آئیں اور جناب سیدہ نے وہاں پر ان سے کلام کیا، ان سے گفتگو کی، مختصر گفتگو۔ لیکن جو گفتگو کی ہے، یعنی 3-4 لائنیں، 5 لائن، 5 سطر جیسے ہم اگر لکھنا چاہیں تو، لیکن اس کے اندر ایک عجیب و غریب انداز ہے۔ یعنی سیدہ جیسی شخصیت، سیدہ جیسی ذات، آخر ان چند دنوں کے درمیان ایسا کیا ہو گیا کہ جناب سیدہ کا جو لحن ہے، جو انداز ہے، اس رحمت للعالمین کی بیٹی ہے اور رحیمہ بیٹی ہے، مظہر صفات پروردگار ہے، جس کے گھر سے کافر خالی ہاتھ نہ جائے۔ وہ شخصیت جب مسلمان رسول کے ماننے والے اس بیوی کے دروازے کے اوپر آتے ہیں اور پکارتے ہیں تو جناب سیدہ فرماتی ہیں لا احد لی بقوم اسوأ محضرا منکم ترکتم رسول اللہ، کہ میں نے تم سے زیادہ بدتر افراد نہیں دیکھے، مجھے تم سے زیادہ بدتر افراد کہیں دکھائی نہیں دیتے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے تم سے زیادہ خراب لوگ کہیں دیکھے ہوں۔ یعنی یہ لوگ جو دروازے پر آئے ہیں جناب سیدہ ان سے اس لحن میں بات کر رہی ہیں، لا احد لی بقوم اسوأ محضرا منکم ترکتم رسول اللہ، برے لوگ۔ جناب سیدہ نے یہاں پر برے لفظ استعمال کیا ہے کہ تم بہت ہی برے لوگ ہو۔ دوسرا خطبہ، دوسری گفتگو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہاں پر جناب سیدہ نے ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، دوری کا اعلان کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بدترین ہونے کا معیار کیا ہے؟ اگر ہم روایات میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں معصومین نے کہا ہے کہ یہ لوگ بدتر لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں، یہ پسترین لوگ ہیں، اس طرح کی عبارتیں، اس طرح کے جملات آپ کو معصومین کے کلمات میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک جملہ جو رسول خدا نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا یا علی شر الناس من باء آخرتہ بدنیا، کا بدترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے ساتھ بیچ دے۔ یعنی دنیا جو ہے، دنیا کے ذریعے سے وہ آخرت کا سودا کر لے، دنیا مل جائے، آخرت ختم، دنیا کی وجہ سے آخرت کو وہ کیا کر دے، بیچ دے، ختم کر دے۔ وَالشَّرُّ مِن ذَلِكَ، اور اس سے بھی زیادہ بدترین آدمی کون ہے؟ من باء آخرتہ بدنیا غیرہ،
اس سے بھی زیادہ پستر، اس سے بھی زیادہ برا انسان وہ ہے کہ جو کسی اور کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو بیچ دے۔ پہلے والا جو آدمی تھا اس کو دنیا مل رہی تھی، آخرت جا رہی تھی، کہا اس سے بھی زیادہ بدتر کون ہے؟ کہا وہ جس کو نہ دنیا ملے نہ آخرت، یعنی وہ کسی اور کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں تم سے زیادہ میں نے بدتر لوگ نہیں دیکھے۔ یہ جو لوگ تھے جو دروازے کے اوپر آئے تھے، یہ کچھ اسی قسم کے معاملات میں مبتلا تھے کہ جنہوں نے اپنی آخرت کا سودا دنیا کے ساتھ کیا تھا، یعنی اپنی آخرت کو دنیا کے ذریعے بیچ دیا تھا۔ اور یہ آپ کو مختلف زمانوں میں دکھائی دے گا، جیسا کربلا کے اندر، کربلا سے پہلے امام حسن کے ساتھ مختلف قسم کے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے کہ جو اپنی آخرت کا سودا دنیا کے ذریعے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ چھٹے امام نے زیارت اربعین کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو کربلا کے اندر لوگ آئے تھے، انہوں نے اپنے چند مختصر سے پیسوں کے بدلے میں اپنی آخرت کو بیچ ڈالا۔ یہاں پر بیوی فرماتی ہیں کہا کہ تم سے زیادہ میں نے بدتر لوگ نہیں دیکھے۔ یہ بدتر کیا تھے؟ یہ بدترین عمل ان کا کیا تھا؟ یہی تھا کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی آخرت کا سودا کر دیا دنیا سے۔ اور ان میں کچھ دوسری قسم کے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر ڈالا، دوسروں کے اقتدار کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر ڈالا۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے ان سے شکوہ کیا کہ تم لوگ کیسے مسلمان ہو، کیسے رسول کے ماننے والے ہو کہ ترک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے رسول خدا کو چھوڑ دیا، یعنی رسول خدا کی رحلت ہو گئی تھی، ان کے جنازے کو چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ جو رسول کے بعد جانشینی تھی اس کو تم نے اپنے درمیان تقسیم کر لیا۔ کیا رسول کے جنازے کو چھوڑ کر تمہارا اس مکان میں جا کر جمع ہونا یہ قابل قبول ہے کسی اعتبار سے؟ یعنی رسول خدا کا جنازہ پڑھا ہو تو کسی کے گھر کے اندر کوئی موت ہو جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کی جائیداد میں بٹوارہ ہو رہا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی انسان جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا، کہا کہ ابھی دفن تو ہونے دو، پھر اس کے بعد دیکھیں گے، سارے معاملات چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ جنازے کو چھوڑ کے چلے گئے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شہر میں آئے ہی نہیں تھے، ان کو اطلاعات مل رہی تھی اور وہ وہیں سے سب جمع ہوئے اور بالآخر وہاں پہ اپنے درمیان انہوں نے تقسیم کی۔ تو جناب سیدہ فرماتی تم نے رسول کے جنازے کو چھوڑ دیا ہمارے ہاتھوں میں، اور تم نے کیا کیا؟ امر خلافت کو اپنے درمیان کیا کیا؟ تقسیم کیا۔ خوب، یہاں پر یہ ولم تؤمرونا ولم تروا لنا حقا، اور تم نے جو ہے اس چیز کے اندر ہمارا کوئی حق نہیں دیکھا، یعنی تم نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا کہ ہو سکتا ہے کیا، یعنی تمہیں پتہ تھا کہ یہ کسی کا حق ہے، تم جانتے تھے کہ یہ کسی کو پروردگار عالم کی طرف سے دیا جا چکا ہے، اس کے باوجود تم نے اس چیز کو نظر انداز کیا اور تم نے آ کر جو ہے اس حق کے اوپر قبضہ کیا اور آپس میں اس کو تقسیم کر لیا۔ جی ہوا کیا؟ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امیر المومنین کیا کر رہے تھے جب وہ لوگ وہاں پر جمع تھے؟ وہ امیر المومنین اس وقت رسول خدا کے کفن و دفن کے اندر لگے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت اس سے زیادہ اہم ترین چیز علی ابن ابی طالب کے لیے کچھ نہیں تھی۔ دوسری چیز یہ کہ رسول خدا نے وصیت تھی مولا کائنات کو کہ علی آپ نے میرا غسل کفن دفن کرنا ہے، کوئی اور مجھے غسل نہیں دے گا، صرف اور صرف آپ دیں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ تو اس پہ مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میری طاقت سے باہر ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں آپ کو، تو کہا کہ نہیں تمہاری مدد ہوگی، یعنی غیبی مدد تمہاری ہوگی اور تم غسل دو گے۔
تقریباً ایک دن یہ معاملہ ادھر طولانی ہوا، پورا دن لگ گیا اس کے اندر، اور پھر مولا کائنات نے اور آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے رسول کے اصحاب نے جو ہے چند لوگوں نے، سلمان، ابو ذر، مقداد، ان لوگوں نے رسول خدا کے اوپر نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد 10 افراد جو آپ نے تاریخ میں سنا ہے وہ آتے تھے، پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن تم لوگ کیسے بے مروت تھے کہ ادھر رسول کا جنازہ تھا، تم وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، جبکہ علی کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ وہ علی کیوں چھوڑ کے جاتے؟ علی کو تو پروردگار عالم کی طرف سے رسول خدا میدان غدیر کے اندر مقرر کر چکے ہیں، یعنی جس کام کے لیے تم جمع ہوئے ہو وہ کام تو پہلے ہو چکا ہے، لہٰذا امیر المومنین کیوں جائیں؟ نہ یہ تمہیں اختیار تھا کہ اس منصب پہ کسی کو بٹھاؤ، نہ تمہیں اختیار ہے کسی کو ہٹاؤ، لہٰذا امیر المومنین کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ امیر المومنین کو تو تمہارے موجودگی میں رسول خدا نے تم پر حجتیں تمام کر دی تھی، کہ فرمایا کہ کأنکم لم تعلموا ما قال یوم غدیرکم، یعنی جناب سید دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں گویا کہ تمہیں غدیر خم میں کیا ہوا تھا، رسول خدا نے کیا کہا تھا، تم نے کس طرح سے بیعت کی تھی، اصلا تم جانتے ہی نہیں ہو کچھ۔ یعنی ابھی کتنے دن ہوئے ہیں، تم لوگ سب کچھ بھلا دیے، تمہیں کچھ یاد نہیں ہے، گویا کہ کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں تھی۔ بس علی ابن ابی طالب جنازہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری رسول کے ساتھ تھی، اور وہاں پر جانا علی کا کوئی موضوعیت نہیں رکھتا تھا۔ کس کے لیے جائیں؟ اس چیز کے لیے جس کے لیے رسول خدا پہلے ہی سارے مسلمانوں کے درمیان اناؤنس کر چکے۔ یہاں پہ تو چند لوگ آ کر زبردستی کسی کو منتخب کر رہے ہیں، تو لہٰذا فرمایا کہ تم کیا بھلا دیا تم نے؟ یوم غدیر کے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ، بھلا دیا۔ تو کیا ہوا؟ یہ لوگ سقیفہ میں جمع ہوئے، وہاں کرتے رہے، مولا کائنات گھر میں، اور پھر جب یہ وہاں سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے۔ اب وہاں پہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول خدا، مولا کائنات کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن یہ اصرار تھا کہ علی ابن ابی طالب سے بیعت لیں۔ کیوں بھائی؟ جس طرح سے بہت ساروں نے ابھی تک بیعت نہیں لی، علی ابن ابی طالب بھی بیعت نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی، ان کا مقام تھا، ان کا مرتبہ تھا، اسی طرح ان کو خوف تھا۔ مسلمان بالآخر جانتے ہیں کہ رسول خدا کے ساتھ سامنے ہم نے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی، ہم نے اعلان ان کا ہی کیا تھا، ہم ہی میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے علی ابن ابی طالب کو مبارکباد کہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب بھلا دیا۔ اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہیں یعنی واللہ لقد عقد له یومئذ الولاء لیقطع منکم بذلک منہ الرجاء۔ عجیب جملہ ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ تم نے کیا کیا؟ یہ جو پروردگار عالم نے جو غدیر خم میں اپنے حبیب کے ذریعے جو کام کروایا تھا، یہ کیوں کروایا تھا؟ یہ اس لیے کروایا تھا تاکہ ہماری ولایت کو محکم کر دے، تاکہ تمہاری امیدوں کو ختم کر دے۔ یعنی جب اللہ کا رسول یہ بتا کے جا رہا ہے کہ اب میرے بعد یہ ہے، تو اب سب کو سائلنٹ ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ سب کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ہو گیا، اس کے بعد تم یہ کام کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم سے زیادہ پس لوگ نہیں ہیں۔ تم نے کیا کیا اس کام کی وجہ سے؟ کہ تم نے جو یہ کام کیا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کو ختم کر لیا۔ وَلَكِنَّكُمْ قَطَعْتُمُ الْأَسْبَابَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّكُمْ، کہا لیکن تم نے کیا کیا؟ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو رسول خدا کے ساتھ کیا کر دیا؟ منقطع کر دیا، ختم کر دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص رسول خدا کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا تعلق رسول خدا سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رسول خدا کی مخالفت کرتا ہے، وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہے معلوم ہے۔
لہٰذا جناب سیدہ آخر میں کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا کہ اب پروردگار عالم تمہارے اور ہمارے درمیان ہے، اس دنیا میں اور اس دنیا میں۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے، خدا کرے گا حساب، یعنی سامنے والا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ وہ اس کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ بیوی فرماتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، واللہ حسیب بیننا و بینکم فی الدنیا والآخرہ، خدا بہترین انصاف کرنے والا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دنیا اور آخرت میں۔ یہ پہلا مقام ہے جو جناب سیدہ نے دروازے کی پشت پر کھڑے ہو کر یہ مختصر گفتگو کی۔ دیکھیں اس گفتگو کے اندر بھی جو جناب سیدہ نے جس چیز کو فوکس کیا وہ کیا ہے کہ ایک دو تین باتیں تھیں، لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ کہ رسول خدا نے کیا کیا تھا، تم نے رسول خدا کی مخالفت کر کے اپنا تعلق رسول خدا سے ختم کر دیا۔ یعنی جناب سیدہ حقیقت میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات کر رہی ہیں، بی بی ولایت مولا کائنات کی بات کر رہی ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا اور تم نے کیا کیا، تم رسول کے جنازے کو چھوڑ کے چلے گئے اور پھر تم فلاں جگہ مشغول ہو گئے، اور اب تم یہاں آئیو میرے دروازے پر آئے ہو اور ابو الحسن کو بلاتے ہو کہ بیعت کریں۔ خدا حساب کرے گا، اس سے بڑی براعت، اس سے بڑی بیزاری نہیں ہو سکتی۔ اس سے اور آگے ہم جاتے ہیں، کیا ہوا پھر اس کے بعد ایک دوسرا خطبہ ہمیں ملتا ہے، وہ خطبہ بہت ہی مشہور ہے۔ کون سا خطبہ؟ جیسے ہم کہتے ہیں خطبہ فدق۔ خوب یہ خطبہ فدق اگرچہ ہم اس کو ایک باغ کے ساتھ جو ہے وہ نسبت دیتے ہیں، اور اس میں اس باغ کی بھی بالآخر آپ کو ایک اس باغ کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اگر دقت کی جائے تو حقیقت میں یہ جو خطبہ ہے اس کے اندر جناب سیدہ نے رسول خدا کے بعد یہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق ختم ہو رہا تھا، اس فرق کو واضح کیا ہے۔ جناب سیدہ نے آ کر اس مقام پر یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو پروردگار عالم کے حکم سے یہ جو سارے کے سارے عقائد ہیں، یہ جو سارے کے سارے احکام ہیں، یہ جو تم پستی میں پڑے ہوئے تھے، ان چیزوں سے نکالنے والا کون ہے؟ میرا باپ قرآن کو بہتر جانتا ہے۔ تم قرآن کی مخالف چل رہے ہو، اور پھر وہاں پر آپ نے امامت کا تذکرہ کیا۔ جناب سیدہ یہ خطبہ اس اعتبار سے واقعاً مارکۃ الآراء خطبہ ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ کوئی شخصیت اتنی مریض ہو، اتنی بیمار ہو، کیونکہ جو پہلی گفتگو ہے ابھی جناب سیدہ کے جسم کے اوپر کوئی اذیت نہیں ہوئی، لیکن یہ والی جو گفتگو ہے جسے آپ خطبہ فدق کہتے ہیں، یہ بعد میں ہوئی ہے، یعنی جب آپ زخمی ہو چکی ہیں، آپ کے جناب محسن کی شہادت ہو چکی ہے، مولا کائنات پہ ظلم ہو چکا، آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی، ان تمام چیزوں کے بعد اچانک سے کیا ہوا کہ خبر آئی بیوی کے پاس کہ وہ جو آپ کا باغ ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ خبر یہیں سے آئی تھی، یہی تھی مسئلہ، یہی تھا، لیکن جناب سیدہ نے جو گفتگو کی وہاں جا کے وہ صرف اس باغ کی نہیں کی، جناب سیدہ نے کچھ اور گفتگو کی۔ خبر یہی آئی، بیوی کو خبر ملی کہ جی ایسے ایسے وہ جو آپ کا باغ تھا خیبر کے مقام پر، اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ قبضہ ہو گیا ہے۔ اس پہ جو لوگ کام کرتے تھے، جو بیوی کے کام کرنے والے تھے جناب سیدہ کے، ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب اس کے اوپر حکومت کا قبضہ ہے۔ تو خطبہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ جناب سیدہ نے اپنی چادر لی اور کچھ خواتین تھیں، وہ آپ کے ساتھ چلیں اور آپ مسجد کی طرف گئیں۔ تو روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ کا جو چلنے کا انداز تھا وہ ایسا تھا جیسے رسول خدا کا چلنے کا انداز، مشیتھا مشیت رسول اللہ۔ رسول کی ایک زوجہ کہتی ہیں کہ بی بی ایسی ہی چلتی تھی جیسے رسول خدا، بی بی کی صورت ایسی تھی جیسے رسول خدا، اور بی بی کی آواز بھی ایسی تھی جیسے رسول خدا۔ یہاں اس خطبے کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے۔
ابتدا میں کہا کہ آپ جو چل رہی تھی آپ کا چلنا ایسا تھا جیسے رسول خدا کا چلنا، اور جب آپ مسجد میں گئی ہیں اور آپ نے گفتگو شروع کی ہے تو وہاں پہ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو وہ بولنا بھی ایسا تھا جیسے رسول خدا کا بولنا۔ خیر، جناب سیدہ کو خبر ملی کہ جی ایسے ایسے باغ فدق کا جو باغ تھا اس کو لے لیا گیا ہے، اور وہاں جو آپ کے لوگ تھے ان کو اس باغ سے نکال دیا گیا۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر ایک بحث آتی ہے کہ یہ جو باغ ہے جو جناب سیدہ کے اختیار میں ہے، اور آج سے اختیار میں نہیں ہے، 7 ہجری میں جناب سیدہ کے ہاتھ میں آیا ہی ہے، 8 9 10 11 تقریباً 4 سال کس کے پاس ہے؟ بی بی کے پاس۔ 4 سال تقریباً جناب سیدہ کے پاس ہے۔ 4 سال کے بعد آ کر کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ رسول خدا کہہ کے گئے کہ وہ کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ رسول خدا، سب سے پہلی چیز یہ کہ رسول خدا کے پاس اگر کوئی مال آ سکتا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ کسی بھی انسان کے پاس جو مال آتا ہے یا وہ خود کماتا ہے یا اس کو میراث میں ملتا ہے یا اس کو کوئی گفٹ دیتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ رسول خدا کو بھی یا میراث میں ملا ہو، یا مثلا آپ نے خریدا ہو، یا آپ کو تحفے میں ملا ہو، یا خمس سے آیا ہو، یا ایک اور چیز ہے جیسے قرآن مجید نے ذکر کیا، وہ ہے فے۔ جیسے فی لکھتے ہیں نا، فے اور چھوٹی ہے اس کے اوپر حمزہ، فے۔ فے کیا ہے؟ سورہ حشر کے اندر اس کا آیت نمبر 6 کے اندر فے کا ذکر ہوا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 6، کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ وہ زمین جو بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر جنگ کیے دشمن سے ملتی ہے، وہ رسول خدا کی ملکیت میں آتی ہے۔ یعنی رسول خدا کی ملکیت میں آنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ فے۔ مسلمان گئے ایک جگہ جنگ کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ جنگ کرتے سامنے والا دشمن تسلیم ہو گیا، کہا کہ معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہوئی تھی، اور یہ تحفہ ہماری طرف سے۔ تو اب یہ جو تحفہ ہے یہ بیت المال میں نہیں جائے گا، اب یہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ کہاں ہوگا؟ یہ رسول خدا کی ملکیت میں آئے گا۔ تو یہ جو فدق تھی اصل میں مال فے ہے۔ رسول خدا جنگ خیبر کے لیے گئے، جنگ خیبر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ جب یہ جو فدق ہے یہ خیبر کے قریب ہے، جب فدق کے یعنی ان لوگوں نے دیکھا، یہودیوں نے، کہ بھائی خیبر تو فتح ہو گیا اور اب ہماری باری ہے، کیونکہ غلطی ان کی بھی تھی، پیمان انہوں نے بھی توڑے، تو یہ خود رسول خدا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو خود بغیر جنگ کیے، بغیر گھوڑے دوڑائے مال ملتا ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ رسول خدا کا، وہ نبی کا ہے۔ کچھ مدت کے بعد رسول خدا وہاں سے واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آیت نازل ہوئی، وَأْتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 یا سورہ بنی اسرائیل کہ اے رسول اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کر دو۔ اب یہاں پر محدثین نے لکھا رسول خدا نے جناب سیدہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ فدق جناب سیدہ کے حوالے کر دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، رسول کے بعض اصحاب نے باقاعدہ روایات نقل کی ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ آتا رسول اللہ فاطمہ فدقاً۔ رسول خدا نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فدق کو جناب سیدہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کا حکم آیا تھا فاطمہ کو دے دو، رسول خدا نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ سن 7 ہجری کی بات ہے، 7 میں آپ کے پاس آئی، 11 تک آپ کے پاس ہے، اور بالآخر ایک بہت ہی بڑی اماؤنٹ جو ہے اس سے ملتی تھی جناب سیدہ کو، کہ جو آپ فقراء کے اندر، ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کرتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کبھی کوئی چیز جمع نہیں کرتے تھے، اہل بیت علیہ السلام سب کچھ بانٹتے تھے۔ لہٰذا یہ کوئی سوچے کہ بھائی اگر اتنا ہی بڑا سرمایہ تھا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہیں، وہ اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، وہ تو
پروردگار کہہ رہا ہے نا کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے اس کو انفاق کرتے ہیں. تو جو کچھ آتا تھا وہ سب کا سب غریبوں میں جاتا تھا. نہ مولا کائنات رکھتے تھے، نہ شہزادی کونین رکھتی تھیں. تو کس کو جاتا تھا؟ وہی مدینہ کے فقراء، فقیر لوگوں کو. اب جو لوگ رسول خدا کی جگہ پر آئے انہوں نے کہا اگر یہ چیز ان کے پاس رہے گی تو یہ تو انفاق کرنے والے ہیں، یہ تو ہاتھ دباتے نہیں ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی خصوصیت ہے، سارے معصومین کی خصوصیت ہے، یعنی اتنا زیادہ دیتے تھے. امام حسن، امام حسین، اور آپ چلے جائیے آگے ہر امام کی زندگی میں. وہ جو بادشاہ وقت ہے اگر اس کے پاس کوئی ضرورت مند آئے تو وہ ملتا ہے کہ 50 درہم سے زیادہ نہیں دیتا تھا. اسی کے مقابلے میں امام جو ہے وہ 500 درہم دیتے تھے، جس کے پاس بظاہر کوئی دولت کا خزانہ نہیں، حکومت نہیں ہے، لیکن دیتے تھے. ائمہ معصومین چاہتے تھے اتنا دیا جائے کہ دوبارہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ائمہ معصومین کا انداز یہ تھا. تو جو سامنے لوگ تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ چیز ان کے پاس رہے گی تو اس کا ایک اثر تو یہ ہوگا یہ فقراء میں بانٹیں گے، اور جب یہ بانٹیں گے تو بالآخر لوگ ان کی طرف آئیں گے، یعنی اپنے پاس رکھنے والے نہیں ہیں. اور دوسری چیز، جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی پیسہ چاہیے، کیونکہ جب تک وہ پیسہ بانٹیں گے نہیں ان کی طرف کوئی نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا، آج بھی ایسے ہی نا، بہت سارے لوگ وہ جب پیسہ ملتا ہے تو آتے ہیں، پیسہ نہیں ملتا تو نہیں آتے، انتظار کرتے ہیں کہاں سے زیادہ پیسہ ملے گا. تو ایک سبب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وجہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ایک بہترین چیز ہے، ہمارے پاس ہوگی تو ہم اس سے خرچ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف لا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جب انہوں نے یہ لے لیا تو اس کے بعد جو ہے بیوی نکلی ہیں اور بیوی جا کر اس خطبے کو مسجد میں دے رہی ہیں. خطبہ بہت ہی حساس ہے، بہت ہی اہم ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر جو جناب سیدہ نے بات کی ہے، بعض علماء کہتے ہیں، آیت اللہ صافی گلپائگانی مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ جو ہے جناب سیدہ کے علاوہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا تھا. امیر المومنین صبر کرنے پر مامور تھے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. جانتے تھے وہ لوگ، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، وگرنہ علی ابن ابی طالب کی تلوار سب نے دیکھی تھی. کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ آ کر علی کے مقابلے میں کھڑا ہو، کیونکہ جانتے تھے علی کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے یہ سارے کام ہو رہے تھے. تو آیت اللہ صافی کہتے ہیں کہ یہ فقط و فقط کسی صحابی امیر المومنین کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بات کر سکے سوائے جناب سیدہ کے. اور خطبہ اتنا بلیغ ہے، اتنا فصیح ہے کہ ایک اسکالر ہے ڈاکٹر عبد المنعم، عرب ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص جو ہے اس خطبے کو پڑھ رہا تھا. جب یہ وہ خطبہ پڑھ رہا تھا تو اس کے جو کلمات تھے وہ میرے دل میں ایسے بیٹھ رہے تھے جیسے تیر بیٹھ رہا ہو، ہاں میرے دل میں لگ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا کسی عام انسان، حتیٰ کہ کوئی عالم بھی جو ہے نا یہ باتیں نہیں کر سکتا، اتنی فصیح بلیغ، اتنی نبی تلی، ہر آیت ہر بات کے پیچھے قرآن مجید نہیں کر سکتا. کہا میں نے شروع کی تحقیق اور بالآخر حق پر پہنچا. اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا بے نور فاطمہ اہتدیتو، کہ میں نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ہدایت پا گیا. تو جناب سیدہ کا یہ جو خطبہ ہے یہ اس اعتبار سے بھی ایک معجزہ ہے کہ آج بھی اگر اہل بیت علیہ السلام کی طرف کوئی آتا ہے تو اس میں اس خطبے کا بہت اہم رول ہے، کردار ہے. کیونکہ اس بیوی نے آ کر اس مسئلے کے اندر، اب یہ کہ بیوی اس کے لیے آئی تھی، زمین کے لیے آئی تھی، تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا جناب سیدہ کی شخصیت کیا تھی. ہر آدمی اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے، اپنی معرفت، اپنے مقام، اپنے مرتبے. جس طرح مولا کائنات کو لوگ نہیں پہچانتے تھے، مولا کائنات کو آ کے مشورے دیے کہ ہم آ جاتے ہیں تو آپ کا ساتھ دیتے ہیں. مولا نے کہا تم کب سے تم اتنے ہمدرد ہو گئے،
مولا کائنات خاموش ہوتے تھے تو اعتراض، مولا کائنات کچھ بولتے تھے تو اعتراض. مولا کائنات فرماتے ہیں کہا کہ جب میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ علی جو ہے وہ حریص ہے، جب میں خاموش ہوتا ہوں تو کہتے ہیں علی ڈرپوک ہے. یعنی ان لوگوں کو کسی حالت میں چین نہیں ہے. امیر المومنین اگر کسی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ علی بن ابی طالب کی نگاہ میں یہ جو چیز ہے اس کی ویلیو کیا ہے. وہ آپ نے 25 سال بعد بتائی، کہا کہ اس کی حیثیت میری اس پرانی سی چپل سے بھی کم ہے، یہ چپل میرے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے. نہ علی کو موت سے خوف ہے، نہ علی کو کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں ہے. علی تو موت سے محبت کرتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا جناب سیدہ کو دنیا کے مال کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہے بیوی کو. تو جناب سیدہ کیا اس مال کے پیچھے یا اس مال کے لیے جو ہے وہاں پر نہیں جا رہی، بلکہ جناب سیدہ کا جانے کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے. کہ بیوی کی زندگی سے آپ اندازہ لگائیں گے نا، ان کے نزدیک زمین کے ٹکڑے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آپ اس بیوی کو دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب سیدہ جو آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ کوئی چیز مل جائے آپ کو، نہیں. اگر یہ ٹکڑا مورد نظر ہوتا تو بعد میں ہارون رشید کے زمانے میں امام معصوم سے کہا گیا کہ بھائی وہ آپ کی دادی کا وہ کیا تھا، باغ تھا، کتنا تھا، بتائیں ہم دے دیتے ہیں آپ کو. امام نے کیا کہا؟ وہ چھوٹا سا باغ تھا. امام نے کیا بتایا تھا اس وقت؟ اس وقت پوری مملکت اسلامیہ اس کی حدود بیان کر دی تھی امام نے. یعنی کیا؟ یعنی امام سمجھایا کہ وہ تو ظاہر تھا، حقیقت میں جو وہاں گفتگو کی بیوی نے وہ کیا بتایا. یعنی بیوی حق اور باطل کو واضح کر رہی تھی. تو بعد میں امام معصوم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فدق یعنی یہ، وہ کہتا ہے یہ کیا، یعنی اگر میں نے یہ دے دیا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ کچھ نہیں، میں تو خالی ہاتھ. وہیں سے اس نے امام کے خلاف جو ہے اس نے شروع کر دیا. اس کو اچھا نہیں لگا. اس نے کہا اگر ان کی نظر اس کے اوپر ہے تو پھر تو یہ میرے لیے خطرناک ہے. تو یہ جو خطبہ ہے، خطبہ فدق، اس اعتبار سے بہت اہم ہے. اور آپ سوچئے واقعاً کہ ایک بیوی جو اتنے دکھ اور تکلیفوں سے گزری ہے، جس کو اتنی زیادہ جسمانی تکالیف پہنچائی گئیں، اس کے بعد جب یہ مسجد میں پہنچی ہیں تو اس خطبے کے اندر ہے کہ جب بیوی وہاں مسجد میں جا کر بیٹھی تو ایک آہ بھری، زخمی ہیں، کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہوں تو اس کے منہ سے آہ ہی نکلے گی، وہ ہل نہیں سکتا انسان. بیوی کس طرح سے وہاں گئیں، جب آہ بھری تو روایت کہتی ہے مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سارے گریہ کر رہے تھے. کچھ دیر کے بعد جب وہ خاموش ہو گئے، جناب سیدہ کھڑی ہوئیں. جب کھڑی ہوئیں تو پھر جب آپ نے خطبہ شروع کیا پھر دوبارہ لوگوں نے گریہ شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا کی طرح سے بولتی تھی، شباہت تھی. اب اتنے دن کے بعد جب اصحاب نے وہی لہجہ وہی انداز سنا تو گریہ کر رہے تھے. پھر جب وہ خاموش ہو گئے پھر جناب سیدہ نے یہ طولانی خطبہ پیش کیا. اب اس خطبے کے اندر اگر آپ جا کر مطالب کو دیکھیں تو سب سے پہلے بیوی نے حمد و ثنا کی. ہمارے اوپر اگر اتنی تکلیفیں پریشانیاں آئیں تو ہم تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ شکوہ کرنے لگتے ہیں. لیکن جناب سیدہ وہاں پر بیٹھ کر یعنی وہاں کھڑے ہو کر جو سب سے پہلے کام کر رہی ہیں وہ کیا؟ پروردگار عالم کی الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. پروردگار عالم کی حمد و ثنا کر رہی ہیں. والثناء بما قدم، یعنی حمد و شکر و ثنا حمد کر رہی ہیں پروردگار کی. یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے، حمد یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پروردگار عالم کی حمد. اور حمد کا جو بہترین طریقہ ہے زبانی حمد یعنی شکر. الحمدللہ، الحمدللہ کے بارے میں معصومین فرماتے ہیں کہ یہ شکر کا مکمل طریقہ ہے.
اگر کوئی مکمل یا ایسا شکر کہ جیسا شکر کرنا چاہیے پروردگار کا کرنا چاہتا ہے تو اپنی زبان سے کہے الحمدللہ، البتہ زبان سے یعنی وہ کنیکٹ ہو کس سے؟ دل سے، یعنی یہاں سے آواز نکلے الحمدللہ۔ امام صادق علیہ السلام کی سواری گم ہو گئی، امام نے کہا کہ اگر مل گئی تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا جیسا شکر کرنے کا حق ہے۔ کچھ دیر کے بعد مل گئی، امام نے کہا الحمدللہ، تو ایک شخص کھڑا تھا، کہا مولا آپ نے تو کہا تھا ایسا شکر کروں گا جیسا شکر کرنے کا حق ہے۔ امام نے کہا کہ الحمدللہ ایک جامع ترین شکر ہے۔ اس موقع پر کہ جب اتنی تکلیفیں آ گئیں پروردگار کا حمد ہو رہا ہے، یہ بتاتا ہے کہ جو سامنے شخصیت ہے، جو سامنے ذات ہے کون ہے، کہ اتنی تکلیفوں کے اندر، یعنی اہل بیت کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر جگہ پر اللہ کی حمد اور شکر کرتے ہوئے دکھائیں۔ زیارت عاشورہ میں سب سے آخر کے اندر سجدے میں جا کے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین۔ ہاں، سجدے میں جا کر حمد کر رہے ہیں، وہ بھی کون سی حمد شاکرین۔ تو اہل بیت پہ کتنی بھی مصیبت ہے، کتنی ہی مشکلات آ جائیں، ان کا انداز ہے وہ یہی ہے۔ جناب سیدہ آ کے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، ان تمام حالات کو سائڈ میں رکھ دیا، اتنی زخمی، اتنی پریشانیاں، اتنے مصائب، علی کے ساتھ یہ ہوا، بابا کے جنازے کے ساتھ یہ ہوا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جناب سیدہ آتی ہیں، پروردگار عالم کی توحید کا ذکر کرتی ہیں، پروردگار عالم کی صفات کو بیان کرتی ہیں اور خلق کرنے کے مقصد کو بیان کرتی ہیں۔ دیکھیں، ایک یہ جو لوگ کہتے ہیں فدق کے لیے گئیں، ان سے سوال کہ بھئی فدق کے لیے گئی ہیں تو ڈائریکٹ حمد و ثنا کے بعد آ کر کہتے بھئی یہ میرا حصہ تھا دے دو۔ پروردگار عالم توحید کیوں سمجھا؟ یہ بیوی جو ہے آ کے توحید کیوں بیان کر رہی ہے؟ تو سارے مسلمان ہیں سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کافر تو نہیں ہے نا کہ اس کو انسان تبلیغ کر رہا ہے۔ توحید بیان کر رہی ہیں، صفات پروردگار بیان کر رہی ہیں۔ پھر تمہارے خلق کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پروردگار نے تمہیں خلق کیوں کیا تھا؟ جناب سیدہ بیان کر رہی ہیں۔ ثواب اور عقاب کو پروردگار عالم نے کیوں رکھا؟ پروردگار عالم نے تمہارے لیے ثواب بھی رکھا، تمہارے لیے عذاب رکھا، اس کا فلسفہ بیان کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد رسالت کے اوپر آتی ہیں اور کہتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا کون ہے؟ محمد۔ میرا بابا محمد کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے۔ یعنی توحید کے بعد جو اہم ترین شہادت ہیں دو، ایک رسول خدا کی بندگی، دوسری رسول خدا کی رسالت و نبوت۔ وہ میرا بابا ہے، جو اللہ کا نبی تھا وہ میرا بابا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے بھیجنے کا، رسول خدا کو پروردگار نے کیوں بھیجا، اس کا مقصد بیان کیا۔ یہ تمہاری حالت کیا تھی، تم لوگ کہاں تھے، کتنی پستی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا تھا، کوئی جانوروں کے سامنے جھک رہا تھا، کوئی آگ کے سامنے جھک رہا تھا، یہ حالات تھے تمہارے۔ میرے بابا نے تمہیں اس گمراہی سے نکالا اور تم نے کیا کیا؟ تم نے عہد توڑ دیا، تم نے اس سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا۔ وہ یہی کہہ کے گیا تھا نا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، تم نے چھوڑ دیا۔ قرآن کا تعارف کرایا جناب سیدنا، قرآن کیا ہے، قرآن کے اوپر گفتگو کی۔ پھر احکام کی حکمتیں بیان کی۔ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، پروردگار نے ایمان کو کیوں رکھا؟ تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے۔ اور شرک، یہ جو مسلمان بیٹھے ہیں سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کو اس چیز کے کہنے کا کیا فلسفہ؟ جناب سیدہ کسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ والصلاۃ تنزیہا من الکفر، نماز کی بہت ساری حکمت ہیں، نماز مومن کی معراج ہے، نماز یہ ہے، نماز فحشاء سے روکتی ہے، لیکن بی بی یہاں پر کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ نماز جو ہے وہ کبر سے، تکبر سے۔ کیا چیز؟ یہ سب اس سے ڈسکرائب کر رہی ہوں گی، اگین دوبارہ بول رہی ہوں گی کہ وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ جناب سیدہ بتا رہی ہیں، یعنی عقائد کو تکرار کر رہی ہیں، اور پھر یہ ابھی آگے چل کے ایک جگہ اشارہ کر رہی ہیں کہ تم نے جو ہے کس دین کو لے لیا، تم سمجھتے ہو نماز ہے، روزہ ہے، یہ ہے تو ہے،
یہ کتنے دنوں کی بات ہو آپ جب دروازہ چلایا تھا اس کے بعد؟ اس کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد ہے یہ 15 days کے بعد 10 سے 15 ڈیز تقریباً. رسول خدا کی رحلت کے تقریباً 10-15 دن کے بعد. بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ ایمان کس لیے ہے؟ کہا کہ تمہیں کفر سے نکالنے کے لیے، شرک سے. نماز کس لیے تھی؟ تنزیہاً من الکبر، تکبر، کبر. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اپنی امامت کی طرف آتی ہیں. تو within 15 days نماز ڈسٹروائے ہو گئی. کیا ہو گئی تھی؟ within 15 days نماز ڈسٹروائے ہو گئی. نہیں، نماز تو وہ لوگ پڑھا سب کچھ تھا، لیکن حقیقت دین جو ہے وہ کچھ اور تھی. رسول خدا نہ ہو، نماز ہو، اس کی کوئی حیثیت ہے نماز کی؟ رسول خدا کو آپ کوئی مائنس کر دے اور نماز پڑھتا رہے، یعنی اس دین کا جو اہم ترین ستون ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اب دین کو لے کے کھڑے ہو گیا، یہ دین تو کبھی بھی بیٹھ جائے گا، یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اصل دین کیا ہے؟ ہماری امامت ہے. لہٰذا بیوی یہ ساری چیز، یہی تھا نا کہ بس یہ جب حضور کی وفات ہوئی تو ہم نے وہ ظاہر ہو گیا نا، ایک چیز تھی جو ابھی ظاہر ہو رہی ہے. ہاں، تو احکام کی حکمتیں بیان کرنے کے بعد بیوی جو ہے آ کر کیا کہتی ہیں کہ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، ظاہراً من الفرقہ، کہ ہماری اطاعت کو دین کا نظام اور ہماری امامت کو انتشار اور افتراق سے نجات قرار دیا ہے. یعنی مسلمانوں کو، اگر مسلمان ایک جگہ رہنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری امامت. یہ جو پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خوب، معصومین سے بے شمار روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، بہت ساری روایتیں. بحبل اللہ یعنی کیا؟ ہم یعنی اہل بیت علیہ السلام. حبل اللہ یعنی معصومین، ائمہ معصومین. یا رسول خدا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. گمراہ نہیں ہو گیا. یہاں پر جناب سیدہ فرماتی ہیں ہماری اطاعت کو دین کا نظام اور ہماری امامت کو انتشار اور افتراق سے نجات کا سبب قرار دیا ہے. خوب، لہٰذا امامت کو واجب کیا تاکہ کوئی رہبر ہونے کا دعویٰ نہ کرے. یعنی بیوی جو ہے وہ، بیوی کی جو بات ہے اس کے اوپر تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت سے دوری کرنے سے نتیجہ کیا ہوا؟ اہل بیت سے بیوی نے کیا کہا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ہماری جو اطاعت ہے وہ دین کا نظام ہے اور ہماری جو امامت ہے وہ انتشار اور افتراق سے بچائے گی. تاریخ گواہ ہے. اب تاریخ نے کیا دکھایا کہ مسلمان دھک 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 تقسیم در تقسیم. یا آج مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک نماز نہیں ہے، ایک وضو نہیں ہے، روزے کے اندر اختلاف. کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر اختلاف نہیں ہے؟ ہر چیز میں اختلاف ہے. کیوں؟ اہل بیت کو چھوڑ دیا، جہاں وہی آتی تھی ان لوگوں کو چھوڑ دیا. لہٰذا جناب سیدہ نے یہ کہا نا، نماز، روزہ، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد، ان کے حکمتوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد عقائد کو بیان کیے، اور عقائد کے بعد آ کر کہتی ہیں امامت کے مسئلے پر پہنچنے کے بعد کہ حقیقی دین یہ امامت ہے. دین امامت اور ولایت علی کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہی ہیں ولایت اہل بیت کہ جس کی وجہ سے دین محفوظ ہوگا. یہ جو کہہ رہی ہیں طاعتنا نظاما للملہ، یعنی دین محفوظ کیسے ہوگا؟ ہماری اطاعت میں. خوب، جب ہماری اطاعت نہیں ہوگی تو دین محفوظ رہے گا؟ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. یعنی بیوی نے یہاں پر ولایت کو ثابت نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کو ثابت تو رسول خدا میدان غدیر کے اندر کر چکے ہیں، بول چکے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. سب نے قبول بھی کر لیا، سب نے بیعت بھی کر لی. لہٰذا جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کے جانے کے بعد کوئی امام ہونا چاہیے، امام ایسا ہونا چاہیے. نہیں،
یہ تو قرآن اور رسول نے بیان کر دیا. بیوی نے کیا کیا؟ یعنی یہ مسئلہ یقینی تھا، مسئلہ کوئی نیا نہیں تھا. جناب سیدہ نے کیا کیا؟ ولایت کے نتیجے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر یہ ولایت ہوگی تو اس کے نتیجے میں، اگر یہ اطاعت ہوگی تو اس کے نتیجے میں یہ دین باقی رہے گا اور وحدت اور اتحاد باقی رہے گی. اگر یہ ولایت و امامت نہیں ہوگی تو نہ دین رہے گا نہ وحدت رہے گی. بس بیوی نے یہاں پر متنبہ کیا ان سب لوگوں کو کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اہل ایمان ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم قرآن پڑھتے ہو، یہ جو تمہاری دینداری ہے نا، یہ اس عمارت کی طرح سے ہے کہ جس کا جو مین ستون ہے وہ خراب ہو گیا. جو اصلی ستون ہے جس پہ کھڑی تھی وہ نہیں ہے، وہ تھی ولایت. اساس الدین ولایت ہونا، جو اس کی بنیاد تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. لہٰذا اب جو ہے کچھ نہیں بچے گا اگر ایسا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں فاطمہ زہرا ہوں اور میں جو کہہ رہی ہوں غلط نہیں ہے، حق سے دور نہیں ہے. میرا بابا تمہارے درمیان آیا تھا جو تمہارے لیے کتنا درد رکھتا تھا، رؤوف رحیم، علیکم ما انتم حریص علیکم. اور وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فرماتی ہیں کہ یعنی وہ کون تھا؟ فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ. اگر تم اس کو جانتے ہو، تم نسبت کو اس سے میری نسبت کو جانتے ہو. وہ کون تھا میرا؟ وہ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ. وہ میرا بابا تھا، تمہاری بیویوں میں سے کسی کا بابا نہیں تھا. یہاں جو بعض لوگ آگے کہتے ہیں کہ رسول خدا کی اور بیٹیاں بھی تھیں، تو اذان محترم کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں جی میری بیوی کا باپ بھی تھا. نہیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ میرا بابا تھا، تمہاری کسی کی بیوی کا باپ نہیں تھا. وَأَخَ ابن امی دون رجالکم. تمہارے مردوں میں سے کسی کا وہ جو ہے نا چچا زاد بھائی نہیں تھا. علی ابن ابی طالب کا چچا زاد بھائی تھا. کتنا بڑا افتخار ہے یہ نسبت، یہ رشتہ داری میرے لیے. تو حاضرین جو ہیں وہ وہاں پہ موجود لوگ جو تھے وہ سب جانتے تھے کہ فاطمہ زہرا کون ہے، بضعۃ منی ہے. ٹھیک، اس کے باوجود جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں غلط نہیں بولتی. میں اتنی مجبور ہو گئی بیوی کہ وہاں پر اپنی صداقت کے اوپر دلیلیں لے کے آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد امیر المومنین کی تعریفیں کرنا شروع کی. خوب اگر فتح ایک زمین کا ٹکڑا لینے گئی تھی تو امیر المومنین کی تعریف کا کیا تذکرہ ہے؟ فرماتی ہیں امیر المومنین کون ہے؟ یہ علی جس سے الجھ رہے ہو، جس کا حق لے رہے ہو، جانتے ہو کون ہے؟ مجتہدن فی امر اللہ. اس کا کام فقط خدا کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے کچھ نہیں کرتا. ٹائم نہیں ہے میں مثال دوں. صرف اور صرف اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے، اللہ کے لیے بیت المال تقسیم کرتا ہے، اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے. واللہ ما اریدو الا اللہ. مولا کائنات فرماتے ہیں جنگ میں ایک کسی نے آ کے کہا مولا آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں، آپ لڑتے لڑتے آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو اگر ہم فرماتے ہیں میں یہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں لڑتا، میں اللہ کے لیے جاتا ہوں، اللہ کے لیے لڑتا ہوں. مجتہدن فی امر اللہ قریباً من رسول اللہ. رسول خدا کے نزدیک ترین فرد یہ تھا. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی کوئی سی بھی تو سب سے پہلے جس کو رسول بھیجتے تھے وہ میں تھا، سب سے قریب تھے. کسی نے ابن ابی الحدید نقل کرتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ رسول خدا کے فضائل جو ہیں جتنے علی ابن ابی طالب نے بیان کیے کسی نے بھی بیان نہیں کیے، کیا وجہ کیا ہے؟ تو ابن ابی الحدید کہتا ہے میرے استاد نے کہا لأنہما روح واحد فی جسمان. کہا یہ ایک روح ہے دو جسموں میں. علی سے بہتر کون جانتا ہے؟ علی ظاہری طور پہ رسول خدا کی گود میں پروان چڑھے ہیں ظاہری طور پہ، لیکن حقیقت بھی ان کی اور ان کی ایک ہی ہے. کون ہے علی؟ سیدن فی اولیاء اللہ، اولیاء خدا کا سردار ہے. مشمرن ناصحن خیر خواہ، مجدن قادحہ کوشش کرنے والا. یعنی جناب سیدہ وہاں امیر کائنات کی فضائل بیان کرے چلے جا رہی ہیں. تو
ان کی وجہ سے تم لوگوں کو، میرے بابا کی وجہ سے، ان کی سے جو ہے تمہیں نجات ملی۔ پھر جناب سیدہ فرماتی ہیں جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے، جس کے اتنے احسان تھے، اتنی محبتیں تھیں، تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ تم نے وہ جو ایک ٹکڑا تھا زمین کا وہ بھی لے لیا۔ وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعَمُونَ أَنْ لَا إِرْثَ لَنَا أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ جاہلیت کے زمانے کا حکم کیا کر رہے ہو کہ ایک باپ کا، جناب سیدہ جانتی تھیں کہ یہ اس مسئلے کو قبول نہیں کرے گا کہ آپ کو تحفہ دے دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جناب سیدہ کی ملکیت تھی، جناب سیدہ اس کے بعد والی، خب اگر ملکیت کو نہیں مانتے تو یہ تو اسلام کا حکم ہے نا کہ باپ اگر چلا جائے تو اس کی اولاد کو اس کی میراث ملتی ہے، تو میراث کے اعتبار سے میرا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے پھر وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں آئیں اور اس میں کہا کہ جی رسول خدا جو ہے نا، اللہ کا جو نبی ہے نا، وہ کچھ چھوڑ کے نہیں جاتا، جو چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جناب سیدہ اس کے اوپر شدید قسم کا جو رویہ آپ نے برخورد کی، کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ یعنی بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کیا بات کر رہے ہو؟ معصومین ہمارے پاس روایت ہے مسلمانوں کے درمیان کہ اگر کوئی حدیث جو ہے وہ قرآن سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پر دے مارو۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم کیا باتیں کر رہے ہو کہ رسول کے جو چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے؟ یعنی جناب سیدہ نے رسول سے نہیں سنا، امیر کائنات نے نہیں سنا، کسی صحابی نے نہیں سنا، ایک آدمی ہے جس نے سنا۔ جناب سیدہ نے قرآن سے آیات پڑھنا شروع کی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، تم کیا بات کر رہے ہو، رسول خدا میراث نہیں چھوڑتے؟ کہا کہ سلیمان جو ہے وہ داؤد سے میراث لیتا ہے، یاحیہ جو ہے اسے میراث ملتی ہے اپنے اجداد سے، اپنے والدین سے۔ رشتہ دار قرآن کے اندر حکم ہے، کلی حکم، اولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ کہہ رہے کہ جناب سیدہ کہتی ہیں آگے چل کے، یعنی یہ آیات پڑھنے کے بعد کہتی ہیں کہ کیا تم کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے میرے بابا سے کیسے جدا کر رہے ہو؟ کیا مگر میرا دین میرے بابا کے دین کے علاوہ ہے؟ اس کا کون انکار کر سکتا ہے کہ رسول خدا کے دین کے علاوہ جناب سیدہ کا کوئی دین ہو؟ جبکہ رسول خدا کہہ چکے ہیں اس بیوی کے لیے کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، کون منع کرے گا؟ جناب سیدہ قرآن سے سب چیزیں واضح کر رہی ہیں، اور پھر اوس و خزرج کی طرف مخاطب ہوتی ہیں اور ان کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ اس کے اندر تیسرا خطبہ جو ایک اور ہے وہ ہے مدینہ کی رہنے والی عورتیں، وہ جناب سیدہ کے پاس آتی ہیں عیادت کے لیے۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ عیادت کے لیے آئی ہیں، یہ تقریباً بالکل آخری کے ایام ہیں، آخری کے دن ہیں، اور جناب سیدہ کے پاس آتی ہیں اور بیوی سے کہتی ہیں کہ اے دختر رسول آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ علی القاعدہ کیا ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ بھی عجیب ہے، یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جناب سیدہ سے پوچھ رہی ہیں آپ کی کیسی طبیعت ہے، تو جناب سیدہ کو جواب دینا چاہیے تھا الحمدللہ، شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بہتر ہوں پہلے سے۔ آپ سے مجھ سے کوئی طبیعت پوچھتا ہے تو ہم یہی بتاتے ہیں۔ انہوں نے آ کے پوچھا کیف اصبحت من علتک یا ابنۃ رسول اللہ، جناب سیدہ نے فرمایا اصبحت واللہ عائقۃ لدنیاکن، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے نا خدا کی قسم تمہاری دنیا سے بیزار ہوں۔ وہ آ رہی ہیں طبیعت پوچھنے، خیریت پوچھنے، اور بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں۔ بیوی خیریت پوچھ رہی ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہی ہیں ان کو؟ یعنی جناب سیدہ ان کو پہلے مرحلے میں بتا رہی ہیں کہ دیکھو جو تمہاری دنیا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری دنیا وہ ہے جو مادیات میں تبدیل ہو چکی ہے، میری دنیا کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ میں اس دنیا سے بیزار ہوں جو اللہ سے، رسول سے اور امام سے دور کر دے۔ میں تمہارے مردوں سے بیزار ہوں، تمہارے مردوں نے کیا کیا؟
تمہارے مرد کل تک رسول خدا کی حیات میں یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں آپ کے بچوں کی، آپ کے اہل و عیال کی ویسی حمایت کریں گے جیسے ہم اپنے گھر والوں کی۔ رسول خدا کے جاتے ہی تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے شوہروں کو کیا ہو گیا؟ یعنی بیوی جس چیز سے خطاب کر رہی ہیں، جس چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں، وہ یہ بیان کرنا چاہ رہی ہیں کہ تمہیں آج علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن تم کسی اور چیز کو بہتر سمجھتے ہو، تمہاری نگاہ میں کسی اور چیز کا مقام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دنیا، وہ کیا ہے؟ پیسہ، وہ کیا ہے؟ خوف، جو بھی ہے۔ لیکن میں علی ابن ابی طالب کے پیچھے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جی اتنا تو سخت علی ابن ابی طالب نہیں ہے جتنے جناب شہزادی کون ہیں۔ خوب اس کا جواب ہے، خود جناب سیدہ سے بھی شاید ہوا ہو۔ بی بی فرماتی ہے مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کعبہ۔ کعبے کے پاس جایا جاتا ہے یا کعبہ آپ کے پاس آتا ہے؟ میں امام کے پاس جاؤں گی، میں امام کے لیے اٹھوں گی۔ جناب سیدہ امام کے لیے بات کر رہی ہیں، لہٰذا جناب سیدہ کہتی ہیں کہ اصل تم لوگ جو ہے ہدایت کے قابل نہیں ہو، تمہارے مرد ایسے ہو گئے ہیں جو بالکل بے فائدہ، ان کو مختلف چیزوں سے تعبیر کیے گا، جیسے زنگ لگی ہوئی تلوار ہوتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ تمہارے مرد یہ ہیں، اگر چٹخا ہوا نیزہ ہو، تمہارے مرد اس چٹخے ہوئے نیزے کی طرح سے ہیں، بیکار، کسی فائدے کے نہیں ہیں۔ تو حق کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حق کے لیے، عدالت کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن انہوں نے اصلاً اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، اور کل تک رسول خدا کی حمایت کرتے رہے، رسول خدا کا ساتھ دیا انہوں نے، فداکاری کی، لیکن جیسے ہی رسول خدا گئے، وہ جو رسول خدا سے وعدے کیے تھے سب سے پھر گئے۔ کہتے ہیں یہ ذلیل، جناب سیدہ کہتی ہیں یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ جناب سیدہ پیشن گوئی کرتی ہیں، یعنی کیا؟ ذلیل و خوار ہوں گے، یعنی آج یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیفیں بیوی کے اوپر تو تکلیفیں آ چکی، بیوی پہ تکلیفیں آ چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میرے اوپر ہی آئیں گی، تمہارے اوپر بھی آئیں گے۔ تم اگر ایسے رہو گے کل تمہیں اس کے نتائج کو بھگتنا پڑے گا۔ کتنا برا ہے وہ جسے اپنے سے پہلے وہاں بھیجا کہ خدا ان پر غضبناک ہو اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں۔ وَلَا جَرَمَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَلَّسْتُهُمْ رِبْقَتَهَا، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے گناہوں کی ذمہ داری ان کی گردن میں ڈال دی۔ جب ان لوگوں نے دوسروں کو اس جگہ پر بٹھا دیا، میں نے حجت تمام کی، ان کے دروازوں پر گئی، ان لوگوں سے بات کی، تمہارے مردوں سے تمہارے دروازوں پہ آئی، کوئی جواب نہیں آیا، میں نے ساری حجتیں تمام کر دی۔ اب کل تم جانو اور تمہارا خدا جانے، جو میں کر سکتی تھی میں نے کر دیا، ان کے گناہوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈال دیا، ذلت و عار ان کے منہ پر ڈال دی۔ بیوی فرما رہی ہیں، بعد میں یہ نہیں کہنا کہ میں علی کے لیے حکومت کے لیے کر رہی تھی۔ بیوی فرماتی ہیں کہ میں یہ علی کے لیے نہیں، نفرین کرتی ہیں ان کو اور کہتی ہیں کہ اس کا فائدہ بھی تمہیں ہی پہنچنا تھا۔ اگر تم دنیا کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہو نا، اگر تم چاہتے کہ تمہاری دنیا اچھی ہوتی تو دنیا بھی علی کے ساتھ ہی تمہیں نصیب ہوگی، کسی اور کے علاوہ نصیب نہیں ہوگی، اور یہ چیز تاریخ نے ثابت کی۔ ایک اور چیز جو بیوی فرماتی ہیں، یعنی ان کے اوپر وہ کر کے کہ یہ جو تم نے پست عمل کیا ہے نا، یہی کہ جس کا حق تھا اس کو نہیں ملا، کسی اور کو لا کر بٹھا دیا، اس کا کیا کیا تم نے وہ جو مضبوط اور پائیدار امامت اور خلافت تھی، تم نے اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر ایک ایسی جگہ پر رکھ دیا کہ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتا کسی بھی اعتبار سے۔ یہی چیز جو وہاں پہ بھی ذکر کی تھی یہاں پر بھی، یعنی اگر اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو کچھ نہیں۔ وَقَوَائِدَ النُّبُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ، یعنی نظام ختم ہو جائے گا۔ رسول خدا کی خلافت اس طرح ہے، اگر وہ غیر محکم ہو یا کسی غیر محکم جگہ پر منتقل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نظام ختم،
عدل و انصاف کی جگہ ظلم و ستم، اخلاقیات کی جگہ فساد و تباہی کہ جو ہوا۔ تمہیں پتہ ہے یہ گھر کون سا تھا؟ یہ گھر وہ تھا جہاں پہ جبرائیل نازل ہوتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے رسول خدا کے جانشینی کو ان کے خاندان سے دوسری جگہ پہ پھیر دی، انہیں ترک کر دیا، جو دنیا اور دین میں سب سے زیادہ جانتے تھے۔ یعنی اگر تمہارا فائدہ تھا ابو الحسن کے ساتھ تھا، کیوں تم نے ابو الحسن کو چھوڑا؟ کہ تم سے اس کی تلوار سے ڈرتے تھے۔ اب یہاں پہ دو باتیں کی ہیں تلوار، ایک تو یہ کہ امیر المومنین جو ہے وہ عدالت کہ کہا بعض لوگوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے، کہ علی کی شہادت کا سبب علی کی عدالت، کہا کہ علی کی اگر جب تلوار، عدالت کی تلوار چلے گی تو پھر تو کسی کو کچھ نہیں ملنا، جو لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دوسری چیز کہا کہ جو ماضی میں مولا کائنات کی تلوار چلی تھی اور جو کفار کے بڑے بڑے لوگ جہنم کی طرف گئے تھے، کہا ان کا بغض تھا تمہارے دلوں کے اندر کہ جو رسول خدا کے جانے کے بعد ظاہر ہوا، یعنی علی کی تلوار، یعنی یہ۔ تو علی ابن ابی طالب وہ تھا کہ جو بہتر طریقے سے اس نظام کو چلا سکتا ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کا غصہ صرف خدا کے لیے ہے، وہ اپنی ذات میں کے لیے کچھ نہیں کرتا، خدا کے لیے کرتا ہے۔ بس تمہاری مشکل کیا ہے؟ تمہاری مشکل ہے علی کی دینداری۔ اگر علی آ گیا تو مشکل ہو جائے گی ہمیں۔ تو جناب سیدہ یہ چیزیں بیان کر رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں یہ جو حکومت ہے نا، ایک سواری کی طرح سے، ٹھیک ہے، تم لوگ، یا ایک حیوان سے بھی تشبیہ دیتی ہیں آگے کہ حیوان کی ناک کے اندر جو ہے کیل ڈال دی جاتی ہے، اونٹ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل رام ہو جاتا ہے، پھر وہ بالکل اشاروں پہ چلتا ہے۔ لیکن اگر اس کی ناک کے اندر وہ ڈوری نہ ڈالی جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ تنگ کرتا ہے۔ کہ علی بہترین سوار تھا، اس کو معلوم تھا سواری کیسے کرنی ہے، اس سواری کو کہاں بٹھانا ہے، کہاں چلانا ہے، کہاں روکنا ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں سواری آ گئی کہ جو نہ سوار ہونا جانتے تھے اور نہ سواری کو تکلیف کے بغیر چلا سکتے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا؟ زبردستی چلائی، سواری پہ بھی اذیت ہوئی۔ سواری کون ہے؟ یہ لوگ عوام جن پہ یہ سوار ہوئے، ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ تاریخ جو ہے وہ خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر ان تکلیفوں کا ذکر 25 برس بعد کیا، جو آپ نے خطبے دیے، کہ اس طرح سے تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ایسے ایسے لوگوں نے اتنا ظلم کیا عوام کے اوپر کہ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی اگر رات کی تاریکی میں کہیں پہ عشاء کے بعد کوئی روشنی ہوتی تھی تو وہاں سے لوگ گھر میں کود جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں، کس کو کیا، یعنی تمہاری دنیا بھی خراب ہو گئی۔ آزادی نہیں ہے تمہیں عدالت نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، خوف ہے۔ اگر تمہیں دنیا بھی چاہیے تھی تو وہ دنیا اگر تمہیں ملتی تو علی ابن ابی طالب کے پاس سے ملتی، بس تمہاری آخرت بھی علی کے پاس تھی، تمہاری دنیا بھی، تم نے دونوں کو خراب کیا۔ اور آگے بھی ہے، بہرحال اس کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ تو یہ 3 خطبے ہیں، انشاءاللہ موقع ملے تو ان کو خود سے پڑھیں تو پتہ چلے کہ بی ہمارے لیے کیا چیز چھوڑ کے گئی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔